إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. وقال تعالى في موضع آخر أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. मोहतरम हाज़रीन जुमा, नौजवानान इस्लाम और पर्दानशी ख़वातीन इस्लाम, हर तरह की बुज़ुर्गी बड़ाई हम्दो सना उस अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए लायक़ व ज़ेबा है जो अकेला ज़ात तमाम मखलूक़ात की हर छोटी बड़ी इबादतों का अकेला मुस्तहिक़ है। उसके बाद तमाम अंबिया किराम पर दरूद व सलाम हो, बिलखुसूस हमारे और आपके आखिरी नबी पर सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। हाज़रीन जुमा, आज के इस खुतबा जुमा में आप हज़रात के सामने मैं जिस मौजू के तहत कुछ गुफ्तगू करने के लिए रब्बुल आलमीन के एहसान और उसके फ़ज़ल से खड़ा हुआ हूँ, वो मौजू है हालात हाज़िरा जो अभी प्रेजेंट हालात हैं। इन हालात में हमें अपनी ज़िंदगी किस तरह से गुजारनी चाहिए और इन हालात को हम कैसे और किस तरह से शरई एतबार से इन मसाइल का हल हम कर सकते हैं, उन चीज़ों का शरई तौर पर मुख्तसर अंदाज में अपनी बात कहकर अपनी बात को मैं ख़त्म करूँगा। मेरे भाइयों, सबसे पहली बात यह है, जो आयत करीमा अभी आपके सामने बयान की गई है, ये 20वें पारे की आयत है।
خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ النمل کی آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، وہ کون ذات ہے جو اپنے پریشان حال بندوں کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے؟ کون ہے وہ ذات؟ تو جو اللہ رب العالمین ہی کی ذات ہے، جو اپنے بندوں کو زمین میں خلافت عطا کرتا ہے۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور ہے؟ قلیلا ما تذکرون، تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ محترم حضرات، یہ آیت جو ابھی آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے، جس کی ترجمانی بھی آپ کے سامنے کی گئی ہے، اس آیت کریمہ کا اگر آپ پس منظر دیکھیں گے، ریفرنس اگر آپ دیکھیں گے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ آیت مسلمانوں کے ان حالات میں، ان ماحول میں یہ آیت نازل ہوئی جب مسلمان مکی زندگی میں بہت پریشان تھے۔ مکی زندگی کے اندر مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، اور مسلمان اپنے آنے والے مستقبل کو لے کر کے، اپنے آنے والے فیوچر کو لے کر کے بہت پریشان تھے کہ ہمارا آنے والا فیوچر کیا ہوگا۔ اپنے آنے والے روشن مستقبل کے تعلق سے بڑے فکر مند تھے، اور اللہ رب العالمین سے وہ برابر دعائیں کیا کرتے تھے، اللہ سے مانگا کرتے تھے۔ ایسی پریشانی کے وقت میں، ایسے حالات میں ہمیں یہ آیت آپ کو اور ہم کو ایک نصیحت اور ایک میسیج دیتی ہے کہ مکی زندگی میں صحابہ کرام جس طرح سے پریشان حال تھے، اور ان کی پریشانیوں کو دور کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ جس ذات نے ان کی پریشانی اور ان کے مسائل کو حل کیا، آج بھی وہی ذات اس بات پر قادر ہے، اور وہی ذات ہے جو تمہاری پریشانی اور مسائل کو حل کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے جو تمہاری پریشانی اور مسائل کو حل کرے۔ لہذا تمہارے پاس ہزار اسباب ہو جائیں، تمہارے پاس سینکڑوں قسم کے اس مسائل کو حل کرنے کے لیے اسباب کیوں نہ ہو، لیکن اپنی زندگی میں یاد رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں بار بار کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں بار بار کرنا۔ زندگی کے اندر جتنے بھی مسائل آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، ان تمام پریشانیوں کا حل کرنے والا اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ تو لہذا صحابہ کرام کی زندگیوں میں بھی جو وقتی طور پر ان کی زندگیوں میں آزمائش، مختلف قسم کے ناموافق حالات اور مختلف قسم کے مشکلات کا سامنا جو وہ کر رہے تھے، ان تمام چیزوں کا حل اللہ رب العالمین نے ان آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کی اجتماعی حالت ہو یا انفرادی حالت ہو، جب بندے کی زندگی میں انفرادی اور اجتماعی صورت میں آزمائش اور امتحان کی گھڑیاں آتی ہیں، ایسے وقت میں اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے، اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتا ہے، گریہ و جاری کرتا ہے، بے بسی کا اظہار کرتا ہے، عاجزی و انکساری کا اظہار کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کرتا ہے انفرادی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی کے اندر بھی۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ بے بس انسان وہ ہے، اعجز الناس، لوگوں میں سب سے بے بس انسان وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا نہیں، اللہ رب العالمین سے دعائیں نہیں کرتا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو ناپسند کرتا ہے جو پریشانی اور مشکلات کی زندگی گزار رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ سکتا ہے لیکن وہ مانگتا نہیں ہے، اللہ سے دعائیں کر سکتا ہے مگر وہ اللہ سے دعائیں نہیں کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کے اوپر بڑا غضبناک ہوتا ہے۔ تو لہذا انسانوں میں اس سے بڑا بے بس انسان کون ہوگا، اس سے بڑا لاچار انسان کون ہوگا، جبکہ رب العالمین ہمیں مانگنے کی دعوت دے رہا ہے، اور اس کے باوجود ہم ہیں کہ رب العالمین سے ہم مانگتے نہیں۔ میرے بھائیو، قرآن مجید کو اگر آپ پڑھیں گے تو قرآن مجید کی ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں ایسی آیتیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قانون بیان کیا ہے۔
قانون بیان کیا اللہ رب العالمین نے، اصول بیان کیا ہے اللہ رب العالمین نے کہ جب کبھی اللہ کی طرف سے آزمائش اور امتحان اور مصائب و مشکلات اللہ رب العالمین کی طرف سے تمہارے اوپر نازل کیے جاتے ہیں تو ایسی حالت میں اللہ کی طرف رجوع کرنے کا قرآن مجید ہم کو حکم دیتا ہے۔ قرآن مجید بیان کر رہا ہے، سورۃ الانعام کی آیت ہے فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرُّعُوا، کہ جب ہمارے عذابات، چھوٹے چھوٹے عذابات جب ان کی زندگیوں میں آئے تو انہوں نے اللہ رب العالمین کے سامنے گریہ و جاری نہیں کیا، گر گرائے نہیں، اللہ رب العالمین سے سوال نہیں کیے، بلکہ ہٹ دھرم بنے رہے اپنے آپ میں اپنی جگہ پر، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر رحم نہیں کیا۔ لہذا ایسے حالات میں قرآن مجید یہ بیان کرتا ہے کہ تضرع اختیار کرو، عاجزی اختیار کرو، اللہ سے سوال کرنے والے بن جاؤ، اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر، ہر حالت میں، کیونکہ اللہ کی مدد آتی ہے بڑے صبر کے بعد۔ اللہ کی مدد آتی ہے اللہ رب العالمین سے دعا اور مناجات کرنے کی وجہ سے، اللہ رب العالمین کی مدد نازل ہوتی ہے اللہ رب العالمین کی قربت حاصل کرنے کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد انسانوں کی زندگی میں آتی ہے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی صورت میں۔ لہذا کیوں ایسا نہ ہوا؟ قرآن مجید بیان کرتا ہے اس کا جواب وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، مسئلہ یہ ہے کہ ان کے دل سخت ہو چکے ہیں، ان کے دل سخت ہو چکے ہیں، ان کے دلوں کے اندر نرمیت جو تھا وہ ختم ہو چکا ہے، جس سختی کی وجہ سے وہ اللہ رب العالمین کی طرف لوٹتے نہیں۔ تو میرے بھائیو، اپنے آپ کا ہم کو اور آپ کو جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ آج اگر ہم اللہ رب العالمین کی طرف نہیں لوٹ رہے ہیں، انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر اللہ رب العالمین سے ہم اگر دعا کرنے میں پیچھے ہٹ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل کا جائزہ لینا ہوگا کہ ہمارا دل کہیں سخت تو نہیں ہو چکا ہے، جس سختی کی وجہ سے آج ہم پروردگار سے مانگنے سے ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ کیونکہ قرآن مجید یہ اصول جو بیان کیا ہے، یہ قرآن مجید نے اس سے پہلے قوموں کی وہ حالات کا، تمام چیزوں کا جائزہ لے کر کے قرآن مجید نے یہ بات کہی ہے، اور یہ حالات آج بھی اگر آپ دنیا کے اندر دیکھیں گے تو اجتماعی صورت میں آج امت مسلمہ کی کیا حالت ہے۔ ہر طرف مسلمان پریشان حال ہے، ہر طرف مسلمان مختلف قسم کے مسائل سے دوچار ہے، ہر جگہ پر مسلمانوں کے ساتھ ناموافق حالات لگے ہوئے ہیں۔ اب ایسے حالات میں تو ظاہر سی بات ہے کہ قرآن جو اصول بیان کر رہا ہے، اس اصول کو جب تک ہم نہیں اپنائیں گے اس وقت تک ہماری کامیابی نہیں ہو سکتی ہے۔ لہذا میرے بھائیو، جب ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو قرآن مجید کے اندر آپ دیکھیے انبیاء کرام کی زندگیوں کو، پیغمبروں کی زندگیوں کو آپ دیکھیے، ان کی زندگی انفرادی طور پر ہو یا پوری قوم کا مسئلہ ہو، آپ دیکھیے قدم قدم پر وہ اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے ہیں۔ سارے انبیاء کی زندگی میں آپ کو یہ چیز دیکھنے میں نمایاں نظر آئے گا، جب کبھی حالات ناموافق ہوتے ہیں، جب کبھی حالات ان کے خلاف ہوتے ہیں، جب کبھی ان کی زندگیوں میں مسائل اور پریشانی کا حل نظر نہیں آتا ہے، تو فوراً اللہ رب العالمین کی طرف وہ اپنا ہاتھ اٹھاتے ہیں، فوراً اللہ رب العالمین کے دربار میں وہ حاضر ہوتے ہیں۔ میرے بھائیو، خلوص اور للہیت کے ساتھ اگر دعا کے چند الفاظ بھی اگر کیے جائیں تو وہ دعا امت کی حالت کو بدل سکتی ہے، قوم کی نصیب کو بدل سکتی ہے، قوم کی مستقبل کو بدل سکتی ہے۔ گھنٹوں کی دعا مطلوب اور مقصود نہیں ہے کہ صرف گھنٹوں گھنٹوں دعا کی جائے، یہ نہیں، بلکہ اگر چند الفاظ بھی طریقے کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ، طریقہ مناجات کو اپنا کر کے اگر بندہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کے ذریعے سے پوری قوم کی زندگیوں کو اللہ رب العالمین بدل دیتا ہے۔ آپ دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام، اس قوم کے یعنی اس کائنات کے سب سے پہلے نبی حضرت نوح علیہ السلام، جنہوں نے 950 سال تک لوگوں کو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی طرف بلایا۔ 950 سال، اللہ اکبر، کوئی معمولی سی مدت نہیں ہے، بڑی لمبی مدت۔ 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کے لوگوں کو ایک اللہ کی طرف دعوت دیا،
کہا لوگوں ایک اللہ کی طرف آ جاؤ، کلمہ توحید کا اقرار کر لو۔ لیکن قوم کے لوگوں کے اندر جب دیکھا کہ خیر کا معاملہ ختم ہو چکا ہے، اس نسل کے اندر اب امید نہیں کی جا سکتی ہے، حضرت نوح علیہ السلام جب مایوس ہو گئے اس قوم سے، تو حضرت نوح علیہ السلام نے چند الفاظ، 3 الفاظ پر مشتمل دعا اللہ رب العالمین سے کیا، اور حالات کو کیسے اللہ رب العالمین نے بدل دیا آپ اندازہ کریں۔ سورہ قمر کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، پروردگارا میں مغلوب ہو چکا ہوں، پروردگارا میں مغلوب ہو چکا ہوں، تیری مدد کی ضرورت ہے، تو میری مدد فرما پروردگارا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بس اتنی سی دعا کی، 950 سال جو کوشش کیا، کوشش کرنے کا نتیجہ اور رزلٹ کتنا آیا؟ صرف 83 آدمی آپ کے اوپر ایمان لایا۔ اللہ اکبر۔ جب پوری طرح سے مایوس ہو گئے تب جا کر کے انہوں نے چند الفاظ اللہ رب العالمین کے سامنے دعا کی شکل میں رکھی اور کہا فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر۔ اللہ رب العالمین سے جب انہوں نے اپنی مغلوبیت کا اظہار کیا، مدد اللہ رب العالمین سے چاہی، اللہ کی مدد کیسے آئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ سورہ قصص کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو چھلنی بنا دیا، زمین کو چشمہ بنا دیا، آسمان سے اتنی بارش، زمین پانی ابلنا شروع ہو گیا، ہر طرف پانی پہاڑوں کی طرح، ہر طرف موج پہاڑوں کی طرح۔ قرآن مجید بیان کرتا ہے، قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ ایک ایک پانی کا جو منظر تھا، ایک ایک موج جو تھا وہ پہاڑوں کے برابر تھا۔ پوری قوم کے اندر طوفان آ گیا، اور جو لوگ ایمان لائے تھے ان کو اللہ نے سلامت رکھا، اور بقیہ تمام نافرمانوں کو اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کی ایک دعا کے ذریعے سے پوری قوم کو اللہ نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ تو میرے بھائیوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری دعائیں اس ناحیے سے اگر حالات کے تناظر میں اگر ہماری زبان سے نکلتی ہیں تو یقیناً یہ دعائیں ہماری انفرادی زندگی میں بھی رنگ لاتی ہے، اجتماعی زندگی کے اندر بھی یہ رنگ لاتی ہے۔ آپ مزید آگے بڑھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو آپ دیکھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان سے غلطی سرزد ہو گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک قبطی کا قتل ہو گیا، دھوکے سے مارا گیا، وہ ایک تھپڑ لگانے کی وجہ سے فرعون اور اس کی پولیس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو بچا کر کے مدین پہنچتے ہیں، اور مدین پہنچنے کے بعد آپ دیکھیے کہ نہ تو کوئی جاننے والا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، نہ تو وہ کسی کو جانتے ہیں۔ اب وہاں پہ رہیں گے کہاں، کھائیں گے کیا، پیئیں گے کیا، اپنی حفاظت کیسے کریں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کی۔ دعا کیا کی؟ مختصر سی دعا، ایک لائن کی دعا ہے، چند ورڈ پر مشتمل دعا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ قرآن مجید نے اس کو ذکر کیا، قرآن مجید نے اس کو بیان کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا، پروردگارا تیری طرف سے جو بھی خیر نازل ہو، بھلائی نازل ہو، اللہ میں اس کا منتظر ہوں، مجھے اس کی ضرورت ہے پروردگارا۔ ادھر دعا ہوئی اور ادھر اللہ رب العالمین نے، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے انتظام کیا۔ وہ انتظام یہ کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچ کر کے 2 لڑکیوں کو، 2 بچیوں کے، جانور کو جو پانی پلایا تھا، ان کے باپ یعنی حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی ایک بیٹی کو بھیجا اور کہا کہ جس شخص نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے اسے بلا کر کے لاؤ، اس اجنبی انسان کو بلا کر کے لاؤ۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں، اللہ نے عزت بھی دیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں داماد بھی بنا دیا اس گھر کا، یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک بیٹی سے ان کا نکاح بھی ہوتا ہے۔ لہذا اہل علم کہتے ہیں کہ زندگی میں جب کوئی راستہ تمہیں نظر نہ آئے،
ज़िंदगी में कोई हल तुम्हें नज़र ना आए दुनियावी एतबार से, अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस दुआ को कसरत से करनी चाहिए, रब्बी लिमा अंज़लत इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे लिए ऐसी जगहों से इंतज़ामात कर देगा और ऐसे दरवाज़े अल्लाह रब्बुल आलमीन खोल देगा जिसका तुम तस्वुर भी नहीं कर सकते, जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। देखिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक अजनबी मकाम पर अल्लाह ने उनके लिए कैसे कैसे रास्ते पैदा कर दिए। तो मेरे भाइयों, हम आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में आते हैं कि आपकी मक्की ज़िंदगी और मदनी ज़िंदगी, दोनों ज़िंदगियों के अंदर आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में जब भी परेशानी, मुश्किलात और तकलीफ़ आया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन अल्लाह रब्बुल आलमीन के हवाले अपने आप को कर दिया। फ़ौरन दुआ के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ उठाया करते थे। लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के के अंदर थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशरिकीन मक्का ने कितना जुल्म किया, 13 साल ज़िंदगी मुसलमानों पे कितना जुल्म व सितम के पहाड़ उन्होंने तोड़े। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा इन मुशरिकीन मक्का की सरकशी को कुचला जाए, इन मुशरिकीन मक्का की सरकशी को तोड़ा जाए, इन्हें जलील और रुस्वा किया जाए। हज़रत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के की ज़िंदगी को इस तरह से देखा कि हज़रात सहाबा कराम के ऊपर इस तरह जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान से मुशरिकीन मक्का के हक़ में चंद अल्फाज बद्दुआ के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ के अल्फाज क्या निकाले? कहा, अल्लाह तू मेरी मदद फरमा इन मुशरिकों के मुकाबले में, जिस तरह से कि तूने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कौम पे कहत साली 7 साल के लिए मुसल्लत किया था। ऐ अल्लाह तो इन मुशरिकों के ऊपर भी ये कहत साली मुसल्लत फरमा। अल्लाह अकबर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से ये बद्दुआ निकलना था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुआ को कबूल किया और मुशरिकीन मक्का की हालत इतनी बद से बदतर हो गई। आप तारीख पढ़ें, आपको मालूम होगा कि दरख्त के पत्ते खाने पर मजबूर हो गए, वो जानवर के चमड़े खाने पर मजबूर हो गए, वो भूख की हालत ऐसी थी कि आसमान की तरफ अगर निगाह उठा करके देखते तो उन्हें धुआं धुआं नजर आया करता था। पूरी कौम लाचार हो गई, मजबूर